بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنت حوا وائس میں تمام سننے والوں کو خوش آمدید۔ جس طرح روم کے بادشاہوں کا لقب کیسر تھا، ترک بادشاہوں کا حاکان، فارس کے بادشاہوں کا کسریٰ، حبشہ کے بادشاہوں کا نجاشی تھا، اسی طرح مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا۔ مصر میں جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں، ان میں سے کوئی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون سے بدبخت، سخت دل اور ظالم نہ تھا۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں پائے جانے والے فرعون کا نام ولید ابن مصب یا مصب بن ریان تھا۔ بعض جگہوں پر اس کا نام قابوس بھی تحریر کیا گیا ہے۔ اس کا تعلق قبیلہ قبطیہ سے تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پائے جانے والے فرعون میں 400 سال سے زائد کا عرصہ تھا۔ فرعون کو 400 سال کی مکمل صحت ملی تھی۔ اس کا چہرہ تانبے کی طرح چمکتا تھا، اسی لیے یہود اور نصارہ اسے قابوس کہتے تھے۔ اسے فرعون اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ جب فرعون بڑا ہوا اور ذریعہ معاش کے لیے گھر سے نکلا تو اس کی ملاقات ایک بے ایمان شخص حامان سے ہو گئی۔ کئی جگہوں پر قسمت آزمانے کے بعد اس نے ایک قبرستان میں داروغہ کی نوکری شروع کر دی۔ وہ مردہ دفن کرنے کی منہ مانگی قیمت وصول کرنے لگا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مصر میں ایک وبا پھوٹ گئی اور بہت سے لوگ اس وبا کی نظر ہونے لگے۔ فرعون نے مردے کے وارثوں سے ایک سونے کا سکہ لینا شروع کر دیا۔ تھوڑے عرصے میں اس نے بہت سا پیسہ اکٹھا کر لیا۔ اتفاق سے مصر کے وزیر کا انتقال ہو گیا تو مصر کے بادشاہ نے فرعون کو وزیر مقرر کر دیا۔ اس وقت فرعون نے حامان کو اپنے گھنونے ارادے کے بارے میں بتایا کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے تاکہ تمام لوگ اسے خدا مانیں اور اس کی پوجا کریں۔ مردود فرعون اور اس کا دوست حامان اللہ کے پیغمبروں کی تضلیل کیا کرتے تھے اور انہیں بدنام کیا کرتے تھے۔ فرعون نے جھوٹی نیکی کا ڈرامہ رچا کر لوگوں کے دل میں جگہ بنائی اور عزیز مصر کی وفات کے بعد اس کا کوئی والی وارث نہ ہونے کی بنا پر لوگوں نے اسے مصر کا بادشاہ چن لیا۔ فرعون نے بادشاہت ملتے ہی حامان کو اپنا وزیر بنا لیا اور بنی اسرائیل کے لوگ فرعون کے ظلم و ستم کا شکار رہنے لگے، اور آخر کار فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغمبر بننے کے بعد اپنے لشکر سمیت جہنم واصل ہوا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین ثم آمین۔